سیرت کی ان کتابوں کے ذرا نام لکھ لیں جن کی روشنی میں آپ لوگوں نے نیکسٹ ویک تک اپنا جو مطالعہ ہے وہ کر کے نکات کی صورت میں مجھے سمجھ لیجئے کہ سینڈ کرنا ہے۔ ایک ہفتہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا، جو اردو کتابیں ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، اور جو عربی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ مثلا اردو میں تو آپ لوگوں کو جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ضیاء النبی لکھیں۔ اچھا، سیرت النبی شبلی نعمانی لکھیں۔ سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندلوی وہ لکھیے۔ انسان کامل ڈاکٹر خالد علوی صاحب وہ لکھیے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ آپ لکھ لیں کتنی ہو گئی ہیں؟ سر 5 بس اردو میں 5 کر لیں۔ 4 سوری اچھا 4 سوری 4 سر 4 سر۔ اچھا چلیں، اچھا چلیں ایک اور پھر لکھ لیں سیرت سرور عالم سید ابو العالی مودودی کی۔ یہ اردو میں یہ کافی ہے۔ اچھا جی، اب آپ عربی میں 5 کتابیں عربی میں لکھ لیں۔ یہ سیرت ابن ہشام لکھیں۔ سیرت ابن ہشام یعنی السیرت النبویہ لابن ہشام، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اور روض العنف یہ شرح ہے کہہ لیں کہ اس کی ابن ہشام کی، علامہ سہیلی جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں نا سہیلی، عربی میں علامہ سہیلی کی کتاب ہے الروض العنف۔ اور اسی طرح الطبقات الکبریٰ، یہ ویسے طبقات کی کتاب ہے لیکن ظاہر ہے کہ سیرت پر بہت میٹیریل ہے اس میں، اور ابتدائی جو جلدیں ہیں وہ سیرت پر ہیں۔ علامہ ابن سعد، محمد ابن سعد۔ اچھا، ایک بڑی کتاب جو آپ لوگوں کے کام آئے گی وہ ہے السیرت النبویہ لابن کثیر، جس طرح آپ نے لکھا نا اوپر سیرت نبوی یا سیرت ابن شام، اسی طرح سیرت ابن کثیر یا السیرت النبویہ لابن کثیر۔ یہ کتنی ہوگی عربی میں؟ سر 4۔ چلیں زاد المعاد بھی پھر لکھ لیں 5ویں، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی۔ لیں جی، یہ 10 کتابیں ہیں جن کی روشنی میں آپ لوگوں نے جو چیزیں زیادہ سے زیادہ، یہ 10 کتابوں میں آپ نے 10 صفحے لکھنے ہیں، صرف 10 صفحے، اور ان 10 صفحات میں یعنی آپ کا جو سٹائل اور انداز ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو میں آپ کو موضوع بتانے لگا ہوں یہ سارے لوگوں کی ایک ہی چیز ہے، یعنی سب کا ایگزام ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس انداز میں لکھنا ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں نا اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے کہ کس میں کیا ہے۔ مثلا نوٹ کریں ذرا میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک ایسی چیز میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں جو پیچھے ہم نے جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے وہ ایڈوانس پڑھ لینی ہے۔ مثلا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہیں خاندان اور بعثت اور اس سے پہلے کے، یعنی ولادت سے بعثت تک کے جتنے حالات ہیں آپ نے ان کتابوں کی روشنی میں ایک تو وہ لکھنے ہیں۔ نوٹ کریں نمبر 1، یعنی ولادت سے بعثت تک کے حالات، اور اس کی میں آپ لوگوں سے پریزنٹیشن دوں گا سب سے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے لکھنی ہے کہ بعثت تک، ولادت اور بعثت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجی زندگی ہے، یعنی ظاہر ابھی آپ نے اعلان نبوت تو کیے ہی نہیں ہے لہذا وہ تو بات ہی ختم جی ہوگی۔
سماجی زندگی، یعنی سماجی زندگی کا دائرہ کیا ہے؟ آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دیگر افراد کے ساتھ جو انٹریکشن اور تعلق ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوگی جی، بعثت سے قبل۔ اچھا، تیسری چیز آپ نے یہ لکھنی ہے کہ اس دور کے اندر یعنی جو محیر العقول واقعات ہوئے ہیں، یہ کتاب اگر آپ مزید نام لکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، وہ ہے الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے۔ بعثت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو محیر العقول واقعات ہوئے، مثلا جن واقعات کا تعلق جو ہے وہ ولادت سے ہے، آپ کے اسفار کے ساتھ ہے جی، آپ شام کی طرف گئے تو وہ درخت جو ہے وہ آپ پر جھک گیا، اور آپ ایسے اور ایسے اور ایسے مختلف واقعات جو ہیں ان کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ مختلف کتابوں، یہ جو 10-11 کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کے ایک جملے میں آپ نے وہ پورا معجزہ بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز، تیسری ہے چوتھی ہے؟ سر چوتھی۔ چوتھی۔ اچھا، اس دور میں یعنی قبل از بعثت میں بات کر رہا ہوں بار بار، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہبی رجحانات ہیں نا، مذہبی رجحانات یعنی کہہ لیں دینی رجحانات، وہ کیا ہے، ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے رجحانات ہیں تو وہ آپ بتائیں کہ کہاں کہاں سے آپ نے اخذ کیے ہیں، کیسے چیزیں لی ہیں۔ تو یہ آپ نے 3 چیزیں ہو گئی، یعنی اس کا بھی حوالہ دینا ہے۔ جی جی، سب کا حوالہ، ہر چیز باحوالہ جی کرنی ہے، ان کتابوں سے آپ نے نکالنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب کا انداز مختلف ہوگا، سارے لوگ مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھیں گے، تو یہ 3 کام آپ نے میکسیمم 10 صفحوں میں کرنے ہیں اور کمپوز کرنے ہیں۔ آپ کے پاس پورا اگلا پورا ہفتہ ہے، 10 صفحے، یعنی کہہ لیں کہ اس سے کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے شاید کو میسج کیا، جی جی، بلکہ سر وہ میسج میں دیکھتی ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سر تیسرا یہ پوچھا ہے کہ تیسرا پوائنٹ جو ہے دوہرا دیں، دوبارہ بتا دیں۔ جی ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو مذہبی رجحانات ہیں نا، ان کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ سوری سر، تیسرا پوائنٹ تھا کہ جو مخیر العقول جو واقعات ہیں نا آپ کی لائف کے، جب شام کی طرف گئے یا درخت جھکا، وہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو عقل کو مثلا جو حیران کرنے والے واقعات ہوئے نا وہ بیان کرنے ہیں، تیسرے پوائنٹ میں وہ ہے۔ چوتھے میں مذہبی رجحانات ہے سر۔ چلو ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں یہ آپ نے 10 صفحے کے اندر اندر سمیٹ دینی ہے، یعنی کوئی صفحہ کم ہو جائے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی انداز میں آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، مڈ ٹرم ایگزام کہہ لیں یا جو بھی اس کا آپ ٹائٹل بنا لیں، اور نیچے آپ نے یہ 4 ہیڈنگز دے کے ہر ایک کی الگ الگ نیچے تفصیلات جو ہیں وہ درج کرنی ہے خلاصے کے انداز میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان 10 کتابوں کی روشنی میں یہ قبل از بعثت کی ساری جو اوورال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے نا، وہ آپ نے ساری کی ساری بہت اچھی طرح پڑھنی ہے، تو تب یہ 10 صفحے آپ لکھ سکیں گے۔ رائٹ سر۔ سر اس میں سے جو ہر کتاب کا حوالہ دینا ضروری تو نہیں ہے نا، اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے دینا نا، جو چیز ہمیں جہاں سے زیادہ انڈرسٹینڈنگیبل لگے۔ ہاں ہاں، وہ آپ حوالہ تو پھر بھی آپ نے کچھ چیز وہاں سے سمجھی ہے تو حوالہ تو اس کا دیں گے آپ، ہاں البتہ آپ جو تبصرہ اس پر کریں گے ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی تمہید بنائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں۔ سر جی باقی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو ان سے لے لیں۔ ہاں جی، باقی سوالات کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ آج تو بہت سارے سوالات اس وجہ سے ہونے چاہیے کہ آج میں نے بھی سارے کنٹینٹ ہی آپ کے سامنے بیان کیے۔